بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ ملت حضرت علامہ مولانا حافظ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے میلاد شریف کے ایک جلسے میں نماز کی اہمیت اور فضیلت کا بیان کرتے ہوئے فجر کے وقت نیند سے آنکھ نہ کھلنے کے عمومی عذر یعنی عوامی مجبوری کے کمزور بیان کو پیش کر کے فرمایا، بتاؤ ایسا انسان جو کئی راتوں کا جاگا ہو، تھکا ہارا ہو، کسی اچھے کمرے میں اس کے لیے اچھے سے اچھا آرام دہ بستر لگا دو اور ہر طرح کے آرام کا سامان مہیا کر دو۔ اب اس تھکے ہارے انسان سے اس کمرے میں سونے کے لیے کہہ دو اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دو کہ کمرے میں ایک سانپ رہتا ہے، تو بتاؤ اس تھکے ماندے اور کئی راتوں کے جاگے ہوئے انسان کو اس آرام دہ کمرے میں نیند آئے گی؟ مجمع میں سے کسی نے کہا نہیں، تو فرمایا کیوں نیند نہیں آئے گی؟ اسی لیے کہ اس انسان کے دل میں سانپ کا ڈر سما گیا، سانپ کا خوف پیدا ہو گیا، تو اب اس کی نیند غائب ہو گئی۔ جب سانپ کے خوف سے نیند اڑ سکتی ہے تو خدا کا خوف دل میں ہو اور نماز کے وقت نیند آ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت سیدنا حافظ عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اوقات بیکار ضائع نہیں فرماتے تھے۔ فجر کی نماز کے بعد لوگوں کو قرآن کریم پڑھاتے اور بسا اوقات کچھ حدیثیں بھی پڑھاتے، پھر اٹھ کر وضو فرماتے اور ظہر سے پہلے تک 300 رکعتیں ادا فرماتے، جن میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھتے تھے۔ پھر کچھ دیر آرام کر کے ظہر کی نماز کے بعد سے مغرب تک اپنی یاد شدہ چیزوں یعنی احادیث و مسائل کی منہ زبانی درائی یا تحریر میں مشغول رہتے۔ پھر اگر روزہ ہوتا تو افطار کرتے، ورنہ مغرب سے عشاء تک نماز پڑھتے رہتے۔ عشاء کے بعد آدھی رات یا اس سے کچھ زائد حصہ آرام فرماتے، پھر اسی طرح اٹھ جاتے گویا کوئی انسان آپ کو جگا دیتا ہو۔ کچھ دیر درود شریف پڑھتے، پھر وضو کر کے فجر سے کچھ دیر پہلے تک نماز یعنی نوافل پڑھتے رہتے۔ بسا اوقات ایک رات میں 7 سے 8 مرتبہ وضو کرتے اور اس کی وجہ یہ ارشاد فرماتے کہ مجھے نماز میں اسی وقت لطف آتا ہے جب میرے اعضاء تر ہوتے ہیں۔ پھر کچھ دیر فجر تک سو جاتے اور یہ آپ کا روزانہ کا معمول تھا۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔